بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اصحاب کہف کا واقعہ بہت مشہور واقعہ ہے اور انتہائی دلچسپ ہے۔ یہ واقعہ جو بھی سنتا ہے سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ آخر یہ سب کیسے ممکن ہے، مگر یہ واقعہ اللہ کی قدرت کا ایک بہترین کرشمہ ہے۔ جب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے آسمان پر اٹھا لیا تو ان کے جانے کے بعد عیسائیوں کا حال بے حد خراب ہو گیا۔ لوگ بت پرستی کرنے لگے اور دوسروں کو بھی بت پرستی پر مائل کرتے۔ اس دور کا بادشاہ دقیانوس بہت جابر اور ظالم شخص تھا۔ وہ لوگوں کو کہتا کہ مجھے خدا مانو اور میری پرستش کرو۔ اگر کوئی انکار کرتا تو وہ ظالم بادشاہ اس آدمی کو قتل کروا دیتا۔ اس بادشاہ کے 6 وزیر تھے جو 3 اس کی دائیں اور 3 اس کی بائیں جانب بیٹھتے تھے۔ اس کی دائیں طرف بیٹھنے والے وزراء کے نام تملیخا، میکسلمینا اور نیشنینا تھا، اور دوسری جانب کے وزیروں کے نام نرنیوس، ویرنوس اور شازریوس تھے۔ ایک روز اس کو خبر ملی کہ ایرانی لشکر نے حملہ کر دیا ہے اور وہ سرحد پر پہنچ گیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ بادشاہ کا خوف اور گھبراہٹ کے مارے جسم پر کپ کپی طاری ہونے سے سر کا تاج زمین پر گر گیا۔ اس وقت بادشاہ کے وہ 6 وزیر بھی دربار میں موجود تھے۔ اس کے وزیر تملیخا نے جب بادشاہ کا یہ حال دیکھا تو دل میں سوچا کہ یہ تو خود کو خدا کہلواتا ہے اور ایک خبر سن کر کانپ رہا ہے۔ آخر یہ کیسا خدا ہے کہ ایک خبر نے اس کا یہ حال کر دیا ہے۔ وہ 6 وزیر روز اپنے میں سے کسی ایک کے گھر جمع ہوتے۔ اس دن تملیخا کی باری تھی۔ باقی 5 وزیروں نے محسوس کیا کہ وہ خاموش ہے۔ سب پوچھنے لگے تو تملیخا نے بتایا کہ میں سوچتا ہوں کہ اس کائنات کو چلانے والی کوئی تو ذات ہے۔ باقی سب بھی اعتراف کرنے لگے کہ بے شک ہم بھی یہی محسوس کرتے ہیں۔ وہ کہنے لگا بے شک وہ خدا کی ذات ہے اور دقیانوس جھوٹا انسان ہے، وہ خدا نہیں بلکہ عام انسان ہے۔ باقی سب نے حامی بھری اور کہا کہ ہم سب کا بھی یہی خیال ہے، مگر اب کیا کر سکتے ہیں۔ پھر سب نے سوچا کہ بادشاہ کے جبر سے بچنے کے لیے شہر سے دور چلے جاتے ہیں۔ پھر انہوں نے رات کے اندھیرے میں سفر کا آغاز کیا۔ جب وہ شہر سے دور جنگل کی طرف چل رہے تھے تو تملیخا نے کہا کہ اب ہم دنیا سے دور صرف خدا سے لو لگانے جا رہے ہیں۔ بہتر ہے کہ ہم گھوڑوں کو چھوڑ کر پیدل سفر کریں تاکہ رب العالمین ہمارے لیے کوئی آسانی پیدا کر دے۔ قیمتی شاہی گھوڑوں کو چھوڑ کر پیدل چلنے لگے۔ پیدل انہوں نے تقریباً 21 میل کا سفر طے کیا، جس کی وجہ سے ان کے پاؤں زخمی ہو گئے، جوتے پھٹ گئے اور زخمی پیروں سے خون آنے لگا۔ وہاں جنگل میں ان کو ایک چرواہا ملا جس سے انہوں نے مدد مانگی اور پانی اور دودھ مانگا۔ چرواہا رحم دل آدمی تھا، لہٰذا ان لوگوں کی میزبانی کی۔ پھر کہنے لگا آپ لوگوں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ آپ لوگ اشراق میں سے ہیں اور لگتا ہے کہ دقیانوس کے ظلم و ستم سے فرار ہو کر کہیں جا رہے ہیں۔ اس پر انہوں نے ساری بات بتائی کہ وہ کیا خیال کرتے ہیں۔ چرواہے نے کہا کہ میں سارا دن بکریاں چراتا ہوں۔ میں بھی زمین، آسمان، پہاڑ، کھیت، ندیاں دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ کون ہے جو آسمان کو روکے ہوئے ہے، کون ہے جو سورج کو غروب کرتا ہے، پھر دن کے بعد رات کا آنا، کوئی تو ضرور ہے جو یہ سب کرتا ہے۔ چرواہا بولا کہ میں بھی اس بت پرستی سے تنگ ہوں، میں بھی دور جانا چاہتا ہوں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ مجھے بھی اپنے ہمراہ لے چلیں، بس اتنی مہلت دے دیں کہ یہ بکریاں ان کے مالکوں کو واپس کر آؤں۔ انہوں نے حامی بھر لی اور اس چرواہے کا انتظار کیا۔ وہ چرواہا بکریاں واپس کر کے ان کے ساتھ ہو لیا۔ اس چرواہے کا ایک کتا بھی تھا جو اس کے ساتھ تھا۔ انہوں نے سوچا کہ کہیں کتے کی آواز سے ان کا راز نہ فاش ہو جائے۔ انہوں نے کتے کو بہت کوشش کی ساتھ نہ آئے، مگر کتے کو اس وقت اللہ تعالیٰ نے آواز عطا کی۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے ساتھ آنے دو، میں دشمنوں اور دوسرے خطرناک جانوروں سے تمہاری حفاظت کروں گا۔ اس بات پر انہوں نے کتے کو کھلا چھوڑ دیا اور اپنے راستے چلنے لگے۔ چلتے چلتے رات ہو گئی۔ انہوں نے ایک پہاڑ کے دامن میں غار میں پناہ لی۔ غار کے قریب پانی کا چشمہ اور پھلدار درخت موجود تھے۔ انہوں نے پانی پیا اور پھل کھا کر سو گئے۔ ان کا کتا غار کے دہانے پر ان کا محافظ بنا رہا۔ ادھر بادشاہ دقیانوس نے سپاہیوں کو ان کی تلاش میں بھیجا۔ سپاہیوں کو غار کے دہانے پر ان کے قدموں کے نشانات مل گئے۔
بادشاہ نے اپنے غصے میں حکم دیا کہ ان لوگوں کو وہیں غار میں بند کر دو تاکہ لوگوں کے لیے عبرت ہو۔ اس طرح غار کو پتھروں سے بھر کر اس کا منہ بند کر دیا گیا۔ بادشاہ نے غصے میں کہا کہ اب یہ غار ہی ان لوگوں کی قبر ہوگی۔ عربی زبان میں غار کو کہف کہتے ہیں، اس لیے ان لوگوں کا واقعہ اصحاب کہف کے نام سے مشہور ہوا۔ وہ لوگ تقریباً 300 سال اسی غار میں سوئے رہے۔ ادھر غار سے باہر حکومتیں بدلتی رہیں اور مسلمانوں کی حکومت آ گئی۔ اللہ رب العزت کے حکم سے وہ لوگ 300 سال کی گہری نیند سے جاگے تو ان لوگوں کو بھوک محسوس ہوئی۔ ان میں سے ایک کو چند سکے دے کر بازار بھیجا تاکہ وہ کھانا لے کر آئے اور معلوم کرے کہ ظالم بادشاہ دقیانوس کا ان لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے۔ ان میں سے ایک بندہ کھانا لینے بازار پہنچا تو نان بائی نے وہ سکے دیکھ کر اس بندے سے پوچھا، کیا تم کو کوئی خزانہ ملا ہے؟ کیونکہ یہ سکے اس دور کے نہیں ہیں مگر تم ابھی جوان ہو۔ سن کر تملیخا نے کہا، تم یہ کیسی باتیں کرتے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے کہ اس دور کے بادشاہ کا نام دقیانوس ہے اور وہ بہت ظالم اور بت پرست ہے؟ تم کیسی عجیب باتیں کرتے ہو؟ نان بائی نے کہا کہ نہیں، یہ کسی دقیانوس کی حکومت نہیں ہے مگر شاید بہت پہلے کوئی بادشاہ اس نام سے رہا ہوگا، یہ تو مسلمانوں کی حکومت ہے۔ تملیخا یہ سن کر بہت حیران ہوا اور کہنے لگا کہ تم میرے ساتھ چلو، میرے باقی ساتھی بھی ہیں، تم ان سے تصدیق کر سکتے ہو۔ نان بائی نے یہ خبر حکام کو دی کہ کوئی اجنبی مختلف حلیے میں کچھ نامعلوم سکے لیے آیا ہے۔ خبر پر حکام نے بادشاہ کے ساتھ اس کے ساتھ غار میں جانے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ لوگ غار کے دہانے پر پہنچے تو تملیخا نے کہا کہ ممکن ہے کہ تم لوگوں کا شور و غل سن کر میرے باقی ساتھی ڈر جائیں، تم لوگ ٹھہرو، میں ان کو باہر بلاتا ہوں۔ وہ غار کے اندر چلا گیا اور جا کر باقیوں کو ساری بات بتائی تو وہ لوگ کہنے لگے کہ یہ سب اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں ایسی نیند عطا کی اور گناہوں سے بچایا، مگر کیا تم لوگ خیال کرتے ہو کہ ہم باہر جائیں اور لوگ ہمارا مذاق اڑائیں یا ہم لوگوں کے لیے عجیب لوگ بن جائیں؟ پھر سب نے مل کر دعا کی کہ اللہ ہماری روحیں قبض کر لو۔ ان کی دعا قبول ہوئی اور ان پر اللہ کے حکم سے ابدی نیند طاری ہو گئی اور ان کی روحیں قبض کر لی گئی۔ ان لوگوں کی تعداد پر اختلاف پایا جاتا ہے، کچھ لوگ مانتے ہیں کہ وہ 7 لوگ تھے اور 8واں ان کا کتا تھا، جبکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ 5 لوگ تھے اور 6واں ان کا کتا تھا۔ جب کچھ دیر گزری تو سپاہیوں نے غار میں جا کر دیکھا وہ لوگ ابدی نیند سو رہے تھے۔ اس پر رحم دل مسلمان بادشاہ نے اس غار کے دہانے پر مسجد تعمیر کروا دی اور طے کر دیا کہ سال میں ایک دن لوگ ان کی زیارت کیا کریں گے اور ان کی لاشوں کو لکڑی کے تابوت بنا کر اس میں رکھوا دیا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔